دل از دست کسی بردن نداند، غم اندر سینه پروردن نداند، دم خود را دمی بی اندر خاک، کہ غیر از خوردن و مردن نداند۔ آج کا مسلمان دل کو کسی کے ہاتھ سے چھین لینا نہیں جانتا، غم یعنی عشق کی سینے میں پرورش کرنا نہیں جانتا، اپنی سانس یعنی زندگی اور شاعری کو تو نے اس مٹی یعنی مسلمان کا جسم میں پھونکا جو کھانے اور مر جانے کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ دل ما از کنارے ما رمیدہ، بصورت ماندہ و مانی ندیدہ، زما آراندہ درگاہ خوش سر، حق را دیدہ و مارا شنیدہ۔ میرا دل میرے پہلو سے نکل گیا ہے، ظاہر موجود ہے اور اپنی حقیقت نہیں جانتا۔ ہم سے تو خدا کے دربار سے نکالا ہوا وہ یعنی شیطان زیادہ اچھا ہے، اس نے خدا کو دیکھا ہوا اور ہم نے سنا ہوا۔ نداند جبرائیلی ہائے ہورا، کہ نشناسد مقام جستجورا، بپرسز بندہ بیچارہ خویش، کہ داند نیش و نوش آرزورا۔ جبرائیل علیہ السلام اس آہ و فغاں اور حق روح کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ خدا کی تلاش کے مقام کو نہیں پہچانتا۔ اپنے عاجز بندے سے پوچھ، کیونکہ وہ خواہش کے پانے کی لذت اور دکھ کو جانتا ہے۔ شب ای انجمن آراستم من، چو ماہ از گردش خود کاستم من، حکایت از تو غافل ہائے تو رفت، ولیکن از میاں برخاستم من۔ میں نے اس دنیا کی محفل کی رات کو سجایا ہے، میں چاند کی طرح اپنی گردش یعنی عمر سے کم ہو گیا، میری عمر صرف ہو گئی۔ تیری اپنے بندوں سے غفلت برتنے کی باتیں ہوئی، لیکن میں درمیان سے اٹھ آیا۔ چنی دور آسماں کم دیدہ باشد، کہ جبریل امیرا دل خراشد، چه خوش درے بنا کر دند آنجا، چه خوش درے بنا کر دند آنجا، پرستد مومن و کافر تراشد۔
آسمان میں ایسا زمانہ عہد حاضر کم ہی دیکھا ہوگا جو جبرائیل امین کے دل کو خراب کر رہا ہے، جو جبرائیل امین کے دل کو خراب کر رہا ہو، یعنی دل دکھ رہا ہے۔ انہوں نے عہد حاضر کے لوگ کیا خوب منظر عقائد و نظریات بنایا ہے، انہوں نے کیا خوب منظر بنایا ہے، انہوں نے یعنی عہد حاضر کے لوگوں نے کیا خوب منظر یعنی عقائد و نظریات کیا خوب منظر بنایا ہے، جہاں مومن بتوں کی پوجا کرتا ہے اور کافر بت تراشتا ہے۔ حصہ پنجم یہاں مکمل ہو۔ حصہ ششم پارٹ 6۔ عطا کن شور رومی سوز خسرو، عطا کن صدق و اخلاص ثنائی، چنا با بندگی در ساختم من، نگیرم گر مرا بخشی خدائی۔ مجھے مولانا رومی کا جنون عشق اور امیر خسرو کا سوز عشق عطا کر، مجھے حکیم ثنائی کا صدق اور اخلاص عطا کر۔ میں نے اس طرح تیری بندگی سے تعلق پیدا کیا ہے کہ اگر تو مجھے خدائی عطا کرے بندگی کی بجائے تو میں ہرگز قبول نہ کروں گا۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے ایک اور جگہ پہ اردو میں ایک شعر کہا ہوا ہے، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ حصہ ہفتم پارٹ 7۔ مسلمہ فاقہ مستو یندہ پوشست، ذکارش جبرائیل اندر خروشست، بیان نقش دیگر ملت بریزن، کہ ای ملت جہاں را بار دوشست۔ عہد حاضر کا مسلمان بھوکا اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا ہے، اس کے اعمال دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام کے دل میں شور و غل برپا ہے۔ آؤ ہم ایک نئی قوم کا نقشہ بنائیں، کیونکہ یہ قوم دنیا کے کندھوں کا بوجھ ہے۔ دیگر ملت کے کارے پیش گیرد، دیگر ملت کے نوش از نیش گیرد، دیگر ملت کے نوش از نیش گیرد، نگردد بایک عالم رضامند، دو عالم را بدوش خویش گیرد۔ دوسری قوم جس کے سامنے کوئی مقصد ہو، وہ دوسری قوم جو مقصد کی خاطر تکلیفوں سے خوشی حاصل کرے، وہ قوم جو ایک جہاں سے خوش نہ ہو بلکہ دونوں جہان کا بوجھ کامیابی کے لیے اپنے کندھوں پر اٹھائے، دونوں جہانوں میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والی زندگی گزارے۔ دیگر قومیں کے ذکر لا الہ برآرد از دل شب صبح گاهش، شناسد منزلش را آفتابے، گرے گے کہکشاں رو بد ذراہش،
درویش دوسری مسلمان قوم جو اپنے لا الہ کے ذکر سے رات کے دل سے اس کے صبح کے وقت پر روشنی لے آئے، یعنی رات اور دنیا کی تاریکی دور کر دے، وہ قوم جس کی منزل کو سورج پہچانتا ہے کیونکہ کہکشاں کی ریت اس کے راستے سے صاف ہو جاتی ہے، یعنی راستے کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔